ماہ سفر کے مہینے میں کالی چیزوں کا صدقہ کرنا، کیونکہ ضروری ہے کہ کالے رنگ کی چیزوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور سیاہ رنگ کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر شفاعت کیوں رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ سیاہ رنگ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سیاہ رنگ کے اندر کیا عجیب تاثیر اور عجیب شفا کے راز رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جو کہ خانہ کعبہ کے سیاہ رنگ کے غلاف کو پکڑ کر کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بھی سیاہ ہے، اور اس کے علاوہ سنگ اسود، جس میں سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں سیاہ کو، یہ سیاہ پتھر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا کو لوگوں کے اطمینان کے لیے اور شفا کا ایک حیران کن معجزہ ہے کہ جب ہم سنگ اسود پر بوسہ دیتے ہیں تو اس وقت جو کوئی بھی تمنا اور آرزو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سنگ اسود نہ صرف دلوں کے قدورتوں اور دلوں کی تمام میل کو کھینچ لیتا ہے بلکہ شفا کا عجیب ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر دلوں کا اطمینان اور شفا کی تاثیر رکھی ہے، اور اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ اس طرح سے سیاہ رنگ کے دانے میں یعنی کہ کلونجی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کے وہ راز رکھے ہیں جس میں تاریخ انسانی میں وہ دنیا کی ہسٹری میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی، اور یہ تاثیر اور یہ شفا صرف اور صرف کلونجی کے دانے میں موجود ہے، اور اس دانے کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ ناظرین محترم، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین غذا کھجور ہے، اور کھجور میں سب سے بہترین کھجور عجوا کھجور ہے، اور جان لیجیے کہ عجوا کھجور کے بارے میں باقاعدہ احادیث موجود ہیں اور باقاعدہ واقعات موجود ہیں اور بے پناہ سائنسی تحقیقات بھی موجود ہیں کہ عجوا کھجور کے اندر جو شفا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں، لہٰذا یہ کھجور بھی اپنے آپ میں ایک عجیب اور حیرت انگیز شفا کا مظہر ہے، اور اس عجوا کھجور کا رنگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ ہی رکھا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے اور درویشوں کی طرف سے جب بھی کسی خطرے کو ٹالنے کے لیے صدقہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی کالے رنگ کے بکرے یا کالے رنگ کے مرغے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے کالا دھاگا پہنایا جاتا ہے، اور اسی طرح جن بچوں کو اکثر یا بار بار نظر بد کا مسئلہ رہتا ہے تو اس کے ماتھے پر بھی کالے رنگ کے سرمے کا ٹکا لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے اور تمام مظاہر سے قدرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ کالے رنگ کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کے عجیب اور حیرت کن مناظر رکھے ہیں، لیکن جان لیجیے کہ سیاہ رنگ کے بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، جبکہ یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سفید بلی راستہ کاٹ گئی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں کالی بلی کی جانب سے ہی وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سایہ ہو گیا، تو جان لیجیے سایہ بھی سیاہ رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کبھی کوئی جادو ہو جائے تو وہ بھی کالا جادو یا بلیک میجک ہی کہلاتا ہے، تو وہ بھی کالے رنگ کا یعنی کالا جادو ہی کہلاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بیماری ٹھیک ہی نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری کے اندھیرے میں پھنس چکا ہے، اور اندھیرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی گنہگار کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا اعمال نامہ اس کے سیاہ کرتوتوں سے یا سیاہ کارناموں سے بھرا ہوا ہے، تو نیگیٹیوٹی کو بھی عام طور پر یہ سیاہی سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور بیماری کو بھی اندھیرے سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ جہالت کو بھی اندھیرا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ علم کو روشنی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ قبر کے اندھیروں سے بچائے اور ہماری قبروں میں بھی روشنی نصیب فرمائے۔ اگر کسی مریض کے لیے اس کے ڈاکٹروں نے شفا کی امید چھوڑ دی ہے، آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو بیماری کے اندھیرے کا شدید نوعیت کا سامنا ہو، بیماری کا اندھیرا ایسا ہو کہ امید کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، اگر آپ کی بیٹی کا یا بیٹے کا اچھا رشتہ نہ آ رہا ہو اور نہ ہی اچھا رشتہ آنے کی کوئی امید باقی رہی ہو، اگر آپ نے کسی سے حساب لگوایا اور آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کے اوپر تو بہت شدید قسم کے کالے جادو کے شدید ترین اثرات نمودار ہو چکے ہوں،
اور ایسے اثرات ہوں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو، یا زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر ناکامی اور نا امیدی کا اندھیرا داخل ہو چکا ہو، یعنی تاریکی آپ کا مقدر بن چکی ہو، جس میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیب خالی، ہاتھ خالی، پیٹ خالی، دماغ خالی اور ناکامی کے اندھیرے ایسے ہوں کہ تا حد نگار تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نور مانگے، اس کا کرم مانگے، اس کی روشنی مانگے، تاکہ مایوسی کا وہ اندھیرا اور نا امیدی کی وہ سیاہی آپ کی زندگی سے ہمیشہ ختم ہو چلے۔ ماہ سفر میں آپ کو کالے چنوں کا صدقہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل بھی جان لیجئے کہ جو ماہ سفر کے مبارک مہینے میں آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام اندھیرے دور ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی دماغی امراض ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ نے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو چند دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، چاہے تو 3 دن لگاتار یہ عمل کر لیں، 7 دن کر لیں، پھر چاہے تو آپ 11 دن اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، بیماری کا اندھیرا جاتا رہے گا اور شفا یابی کی روشنی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اسی حالت میں اپنے جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے، تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد جتنی بھی آپ کی عمر ہو، مثال کے طور پر آپ کی عمر 40 سال ہے یا پھر 50 سال ہے، یا پھر آپ جتنے سال کے بھی ہیں، اتنی ہی مرتبہ آپ نے سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ یہ سورۃ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں میں سے ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق والی سورت آپ نے اتنی ہی مرتبہ پڑھنی ہے جتنے سال آپ کی عمر ہے۔ اگر 40 سال عمر ہے تو 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر بار سورۃ فلق پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ آخر میں ایک مرتبہ یا جتنے مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیمی پھر سے پڑھ لیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور اللہ کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے اپنی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں سے دکھوں کے، غموں اور پریشانیوں کے تمام اندھیروں کو دور فرما دے، آپ کی سیاہ اور تاریک زندگی کو اپنی رحمت کے کرنوں سے اور روشن و منور فرما دے۔ آپ کی زندگی سے غموں کی، پریشانیوں کی، بیماریوں کی، نفرت کی، قدوتوں کی، غربت و افلاس کی، تنگ دستیوں کی تمام سیاہوں کو دور فرما کر خوشیوں کی روشنی سے اور خوشحالیوں سے آپ کی زندگی کو روشن اور منور فرما دے۔ چند دن کا یہ عمل اور اس کی برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کے دوران ایک مٹی کے پیالے میں یا عام سی چائے پینے والے کپ میں یا پھر کسی پانی پینے والے گلاس میں تھوڑا سا پانی ضرور ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں، اور جیسے یہ عمل مکمل ہو تو اس پانی پر پھونک مار کر وہ پانی نوش فرما لیں۔ لیکن اگر دوسرے مریض کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ پانی اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں آپ کے اس عمل کی برکت سے دور ہو جائیں گی اور خوشحالیوں کی روشنی نمودار ہونے لگے گی۔ ناظرین کرام، آئیے اب جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے۔ ناظرین، آپ نے سفر کے مہینے میں اپنے بڑوں بزرگوں سے کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن ابھی بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی بھی نہیں بھولتے۔ تو جان لیجیے کہ سفر کے مہینے میں کالی چیزوں کا صدقہ دینا ہی افضل مانا اور سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ عاملین حضرات کا یہ مشورہ ہے، لیکن احادیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً یہ ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں کہ جن پر یہ سوار ہو سکیں،
اب بلاؤں کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ کالے رنگ کی عجیب اور خوفناک مخلوق کا تصور آتا ہے، لہٰذا اگر سفر کے مہینے میں کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر لیا جائے تو یہ بلائیں اس شخص پر سوار نہیں ہو سکتی، لیکن جن لوگوں نے یہ صدقہ نہیں کیا ہوتا تو ایسے لوگوں پر یہ بلائیں سوار ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بلائیں اپنے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں لے کر ہی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ بلائیں بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی اور کچھ حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے وغیرہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ لیکن آپ سفر کے مہینے میں کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر لیتے ہیں جن میں سرفہرست کالے چنوں کا صدقہ ہے تو آپ ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ یہ کالے چنوں کا صدقہ آخر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور کون سی باتوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آپ نے بازار سے 1 پاؤ یا آدھا کلو چنے خرید لینے ہیں، ان کو خرید کر گھر میں لے آئیں۔ آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 3 بار یا 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، یعنی آپ رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہیں، بیماری سے حفاظت اور شفا یابی چاہتے ہیں، اچھے رشتوں کے حصول کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یا پھر آپ بلاؤں، آفتوں اور مصیبت سے حفاظت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کی نیت ضرور کر لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کالے چنوں کے اوپر ایک وظیفہ کر لینا ہے، اور اس وظیفے کا سبب یہ ہے کہ تاکہ آپ کی وہ حاجت اور دلی مراد ضرور پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ کوثر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر 3 بار پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ فلق یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ناظرین اکرام، 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ لینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی قرآن پاک کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الناس یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں پہلے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو کالے چنوں آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جن پر یہ وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، ان کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کالے چنوں کو کچا صدقہ نہیں کرنا، آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر ہی صدقہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں اور ابالنے کے بعد بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور لیمو وغیرہ بھی شامل کر لیں تو بچے بڑے ہی شوق سے ان کالے چنوں کو کھا لیں گے، جبکہ آپ نے ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ لگا کر اور چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کے بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر اپنے قریبی رہنے والے چند غریبوں کو کھانا کھلا دیں تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ لہٰذا ان طریقوں میں سے آپ کسی بھی طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ اس صدقے کی برکت سے آپ کی زندگی میں موجود اندھیرے، آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام تکالیف اور تمام مشکلات ایسے دور ہونے لگیں کہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سارا سال اس بند ناچیز کو دعائیں دیتے رہیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔